مسلمانوں میں تمہاری رہنمائی کرنے لگا ہوں۔ صحیح مسلم کی 54 نمبر 54 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہیں لاتے، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تمہارے ایمان کے تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت اور پیار نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھاتے، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ طریقہ بھی بتایا جس سے محبت بڑھتی ہے، جس سے پیار بڑھتا ہے، جس سے ایک دوسرے کے دل ملتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کے جذبات کی قدر ہوتی ہے، بندے کو ایک دل کو دوسرے دل سے راہ ہوتی ہے۔ فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم بہ، مسلمانوں کیا میں تمہاری ایسے عمل پہ رہنمائی نہ کروں کہ جب تم وہ کام کرو تحاببتم بہ، تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے لگ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، اگر آپس میں محبت چاہتے ہو، بھائی چارہ قائم کرنا چاہتے ہو، محبت اور پیار کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، تحاببتم بہ، محبت قائم ہوگی۔ بنیاد یہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلایا کرو، اور آتے جاتے ملتے جلتے جدا ہوتے ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، اور جب تم سلام کہو گے تمہارے اندر اتنا پیارا اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوگا جس کی غمازی قرآن نے بھی کی ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کا تحفہ دے، کوئی تمہیں السلام علیکم کہتا ہے، تم اس کے جواب میں وعلیکم السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے یہ مسئلہ تو سنا ہوا ہے کہ ایک نے آ کے السلام علیکم کہا، آپ نے کہا اس نے 10 نیکیاں پالی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد
إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ میں مسلمانوں کی باہمی قرابت داریوں اور تعلق داریوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج اسی گفتگو سے پیوستہ مسلمانوں کا اوورآل باہمی بھائی چارہ اور باہمی میل جول، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلت، یہ منقبت اور یہ خصلت عطا فرمائی ہے کہ مالک الملک نے اس امت میں اخوت، بھائی چارہ، مودت، محبت، باہمی پیار اور شفقت کا رشتہ قائم کیا ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے جسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یوں قرار دیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ دنیا میں چاہے کروڑوں نہیں اربوں لوگ آباد ہیں، لیکن اخوت اور بھائی چارہ اگر قائم ہے تو صرف مومنوں اور مسلمانوں میں قائم ہے۔ اور اس کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اس شان اور عظمت سے نوازا ہو کہ اخوت اور بھائی چارہ، باہمی محبت، باہمی الفت، باہمی یگانگت ان میں پائی جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ فضیلت صرف امت محمدیہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس امت کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، کہ مومنوں کی باہمی محبت، باہمی شفقت، ان کی لطافت اور پیار کی مثال ایسے ہے کمثل الجسد، جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا لہ عضو، کہ جسم کا ایک حصہ اگر درد کی شکایت کرتا ہے، تداعى لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم اس ایک حصے کی درد کی وجہ سے ساری رات درد کے عالم میں، الم کی کیفیت میں، کرب کی کیفیت میں ساری رات سارا جسم بیدار رہتا ہے۔ یہ مومنوں کی باہمی محبت اور اخوت کی نشانی ہے۔ مسلمانوں میں یہ محبت، یہ پیار، یہ الفت اور یہ باہمی مودت یہ قائم کیسے ہوئی ہے؟ یہ قرآن کریم کو دیکھنا پڑے گا اور اس قرآن کریم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تو ہمارے سامنے وہ تصویر آئے گی
وہ ساری کیفیت ہمارے سامنے کھلے گی کہ جس تناظر میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر، آپ کو نبی بنا کر، آپ کو رسول مبعوث کر کے ان مومنوں میں محبت اور اخوت کا رشتہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کو سماعت فرمائیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو۔ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اور اصلیت یہ ہے، تمہاری ابتدا کیسے ہوئی تھی تم اس وقت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور ایک دوسرے کی جان لینے پہ تلے رہتے تھے، اور جذبہ انتقام تمہارے اندر اس شدت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ اگر ایک قبیلے کا ایک فرد کسی پہ دسترازی کرتا تھا تو اس دسترازی کو ایک نہیں اس کی نسلیں بھگتتی تھیں اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے کی جانیں لیا کرتے تھے۔ یہ تمہاری کیفیت تھی، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر، تمہارے لیے ہادی اور رہبر بنا کر، تمہاری کیفیت یہ بنا دی کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت ڈال دی، ایک دوسرے کے لیے اتنا پیار پیدا ہو گیا کہ تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ جو تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ رب العالمین نے ایسی محبت ڈالی کہ ایک دوسرے کے پیار میں اور ایک دوسرے کے لیے محبت کے فرتے جذبات میں اس کے لیے خود قربانی اور سخاوت کے جذبات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر پیدا کر دیے۔ اور دوسرا نقطہ پھر سنیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تمہاری بدعملیاں ایسی تھیں، تمہارے شرک، تمہارا کفر، تمہاری گمراہی، تمہارا بتوں کو پوجنا، تمہارا غیر اللہ کی پرستش کرنا، وہ اس حد تک بڑھ چکا تھا، بے عملی اور بدعملی کی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کی آگ کے دھانے پہ کھڑے تھے، جہنم کی آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے، وہ جہنم کی آگ کا گھڑا اس کی گہرائی میں گرنے والے تھے۔ انقذکم منہا، اللہ رب العالمین نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر تمہیں اس جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا، اور تمہیں مستقل طور پر جنت کا وارث بنا دیا، اور تمہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے راشدون بھی کہا، محتدون بھی کہا، اولو الالباب بھی کہا کہ تم ہی ہدایت یافتہ ہو، تم ہی عقل مند اور زیرک لوگ ہو، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ تم نے عمل کیا ہے۔ اور حضرات دیکھیے، یہ مومنوں کا جو اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے، یہ باہمی مودت کا جو رشتہ ہے، اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے فائدے کے لیے کام کرے،
ہر بھائی دوسرے مسلمان کے لیے اس کو فائدہ دینے اور ہر لحاظ سے اس کا ماؤتھ پیس بننے کے لیے اس کے لیے قربانی دینے کے جذبات بھی رکھے، اور پھر اس کو نیکی کا حکم ہمیشہ دے، اس کو کانٹا بھی نہ چبھنے دے۔ محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ انتم تقحمون فی النار، کہ تم لوگ اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں چھلانگیں لگانے کی کوشش کرتے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دامن سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں۔ لیکن تم میں سے کئی بدقسمت پھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے اپنا دامن چھڑوا کر میری تعلیمات پہ عمل کرنے کی بجائے اپنی من مرضی کرتے ہیں اور بدعملی کرتے ہوئے جہنم کے اسی گھڑے میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بچانے کے لیے مجھ محمد کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اور یہ میرے بھائیوں دیکھیے، قرآن کریم میں پھر اس رشتے کی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں 71 نمبر آیت میں فرمایا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مومنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آدمی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور دوستی کا پھر تقاضا جو دین کرتا ہے اس دوستی کا پھر حق ادا کرتے ہیں، اور اس دوستی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہماری دوستی اور آپ کی دوستی یہ دین کی بنا پہ ہے، یہ محبت یہ دین اسلام کی بنا پہ ہے، اور یہ وہی محبت ہے جس محبت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جس محبت کے رشتے کو جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سب سے پہلے اس کا عملی مظہر پیش کیا تھا۔ مومن آدمی جب ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یأمرون بالمعروف، مومن آدمی اس کو نیکی کا حکم دے گا، اس کو مسجد میں لے کے جائے گا، اس کو ذکر الہی کی ترغیب دے گا، ہر بات پر اس کو یہ بات یاد دلانے کی کوشش کرے گا کہ اے میرے مومن بھائی، اے میرے مسلمان بھائی، تیرا اور میرا رشتہ اس کی بنیاد دین ہے اور اسلام ہے، اور اسی دین اور اسلام کی بنا پر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس راستے کو آپ نے اختیار کیا ہے یہ راستہ جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یہ جھوٹ بولنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ کو گالی دینے کی عادت ہے، گالی دینا مسلمان کی عادت نہیں ہے۔ آپ جس عادتوں پہ لگے ہوئے ہیں اور جس غلط خرافات پہ لگے ہیں یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یہ شیطان کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، شیطان کے دیے گئے رستے پر اور بتائی گئی تعلیم پر تو تم عمل پیرا ہو سکتے ہو، لیکن یہ رستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہیں ہے، یہ وہ رستہ نہیں ہے۔ لہذا اس رستے پہ چلو جو رستہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بتایا گیا رستہ ہے، وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ یہ ہے جو صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رستہ وہی دکھانا جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ حضرات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی بن کر آنا ہی ہمارے لیے یہ سراپا رحمت ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی جب تربیت کرتے تھے، بسا اوقات کچھ غلطی، کچھ لغزش ان سے بھی ہو جاتی تھی۔ آپ دیکھیے غزوہ حنین 8 ہجری میں ہوا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے ہتھیار ابھی نہیں اتارے، اب حنین کی تیاری کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبیلہ بنو حوازن کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک مستقل ایک تاریخ ہے، اس بحث میں ہم نہیں جاتے، آپ غزوہ حنین کے لیے چلے۔ آپ غزوہ حنین آپ نے لڑا، مسلمانوں کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا۔ خیر وہ آپ نے لشکر لڑا اور اس میں جو بنیادی تعلیم دی گئی وہ یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے، اللہ آپ کو افرادی قوت دے، انڈیویجول پاور دے، آپ کے پاس سورسز اور وسائل موجود ہوں تو کبھی فخر اور تکبر کا اظہار نہیں کرنا۔ صحابہ کرام سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو 313 تھے تو ہم نے کسی کو آگے ٹکنے نہیں دیا، آج تو ہم ہزاروں لوگ ہیں تو آج تو دشمن کی خیر نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پھر جنگ میں تھوڑا سا جھٹکا بھی لگایا، مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا، اور ایسا نقصان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن میں نازل فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ ہم نے تو تمہاری کثرت مقامات پر مدد کی تھی، اتنی ہم نے تمہاری مسلمانوں مدد کی، میرے رسول اور رہبر نے جو تمہارے تربیت کی تھی تم نے اس کے خلاف کام کر لیا، اور حنین کے روز بھی پھر ہم نے تمہاری مدد کر دی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا لیکن اس کثرت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ زمین کھلی ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، افرادی قوت ہونے کے باوجود، اسلحہ ہونے کے باوجود، اسٹریٹجک اور دفاعی پوزیشن کی بہتری ہونے کے باوجود زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی گئی اور تم زمین میدان کو چھوڑ کر پیچھے مڑنے لگے تھے۔ تم اس وقت کو یاد کرو، ہم نے تمہاری وہاں پہ بھی پھر مدد کی تھی، اور پھر اللہ نے اس میدان میں بھی فتح یاب کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کی ہر لحاظ سے تربیت بھی کی۔ تھوڑی بہت غلطی بھی ہو جاتی تھی تو آپ ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ ایک اصلاح یہ قرآن میں اللہ نے کر دی، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد کچھ لوگوں کو مال کچھ زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا۔ انصاری صحابہ کرام کو جو مدینہ منورہ میں پہلے سے آباد تھے ان کو مال کثرت سے نہیں ملا بلکہ کم مال ملا۔ انہوں نے اعتراض کر دیا،
یہ صحیح بخاری کی 4330 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم کی 1061 نمبر حدیث ہے۔ جب انہوں نے اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الانصار، اے انصاریوں کی جماعت، الم اجدکم ضلالا وہداکم اللہ بی، تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم تو گمراہ تھے، تم تو بھٹکے ہوئے تھے، تم تو لات منات عزا کی پوجا کرنے والے تھے، تمہیں تو اللہ اور رب العالمین کی معرفت نہیں تھی، تمہیں اس چیز کا قطعاً ادراک نہیں تھا۔ الم اجدکم ضلالا، میں نے تو تمہیں گمراہ پایا، فہداکم اللہ بی، اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہاری ہدایت کا اہتمام کیا اور تمہیں سیدھے رستے پہ چلایا۔ اور پھر وعالتاً، تمہاری مالی پوزیشن اتنی بگڑی ہوئی تھی، اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ تمہارے پاس وسائل نہیں تھے، تمہارے پاس کاروبار پرسو کرنے اور ایکسپلور کرنے کے تمہیں صلاحیت ہی نہیں تھی، تمہیں کوئی مینرز نہیں تھے، کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اغناکم اللہ بی، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں یہ ساری چیزیں، کاروباری ٹیکٹکس، یہ بزنس ایتھکس تمہیں سکھائے، تم مدینہ منورہ کے بہترین تاجر بھی بن گئے۔ اور تم اس وقت کو یاد کرو، وَمُتَفَرِّقِينَ، تم لوگ جدا جدا تھے، تم تو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، تم ایک دوسرے سے منہ موڑتے تھے، ایک دوسرے سے تم پشت پھیرتے تھے، تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں کھاتے تھے، تمہارے تعلقات بگڑے ہوئے تھے۔ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرما کر میرے ذریعے تمہاری رہنمائی کی، میں نے تمہیں آ کر دین کا سبق پڑھایا۔ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک رشتے میں پرو کر تمہیں مسلمان، موحد اور مومن بنا دیا۔ یہ بھائیوں، یہ ہماری اخوت ہے جس کی بنیاد یہ ہے۔ اور اگر ہم مسلمانوں کے باہمی حقوق کی بات کریں کہ اگر ہم اخوت اور بھائی چارے کے اس رشتے کو آپس میں محبت اور پیار ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم اسی محبت کے رشتے کو بڑھانا چاہتے ہیں، مومن تو مومن سے پیار ہی کیا کرتا ہے، مومن تو مومن سے محبت ہی کیا کرتا ہے، مومن دوسرے سے نفرت نہیں کرتا، مومن دوسرے سے منہ نہیں موڑتا۔ اور اس مومن کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، مسلمانوں میں تمہاری رہنمائی کرنے لگا ہوں، صحیح مسلم کی 54 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہیں لاتے، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تمہارے ایمان کے تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت اور پیار نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھاتے، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ طریقہ بھی بتایا جس سے محبت بڑھتی ہے، جس سے پیار بڑھتا ہے، جس سے ایک دوسرے کے دل ملتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کے جذبات کی قدر ہوتی ہے، بندے کو ایک دل کو دوسرے دل سے راہ ہوتی ہے۔ فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم به، مسلمانوں کیا میں تمہاری ایسے عمل پہ رہنمائی نہ کروں کہ جب تم وہ کام کرو تحاببتم به، تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے لگ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، اگر آپس میں محبت چاہتے ہو، بھائی چارہ قائم کرنا چاہتے ہو، محبت اور پیار کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، تحاببتم بہ، محبت قائم ہوگی۔ بنیاد یہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلایا کرو، اور آتے جاتے ملتے جلتے جدا ہوتے ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، اور جب تم سلام کہو گے تمہارے اندر اتنا پیارا اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوگا جس کی غمازی قرآن نے بھی کی ہے۔
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں کوئی سلام کا تحفہ دے، کوئی تمہیں السلام علیکم کہتا ہے، تم اس کے جواب میں وعلیکم السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے یہ مسئلہ تو سنا ہوا ہے کہ ایک نے آ کے السلام علیکم کہا، آپ نے کہا اس نے 10 نیکیاں پالی، دوسرے نے آ کے سلام کہا، جواب ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا جی کہ اس نے 20 نیکیاں پالی، اور تیسرے نے وبرکاتہ کا لفظ بھی بڑھایا، آپ نے فرمایا کہ 30 نیکیاں پالی۔ قرآن نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اذا حییتم بتحیہ، جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جاتا ہے تو فحیوا باحسن منہا، جتنے کلمات اس نے بولے ہیں تم اس سے اچھے کلمات بڑھا کر اس کو سلام کہو، او ردوہا، یا کم از کم اتنا تو لوٹا دو تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی اتنی ہی نیکیاں درج ہو سکے جتنی سلام کہنے والے پہ ہوئی ہیں۔ اور سلام کہنے سے میرے بھائیوں کیا ملتا ہے؟ موطا امام مالک میں 1682 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تصافحوا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کرو، میل جول قائم کیا کرو، کیا ملے گا؟ یذهب الغل، اس کے ساتھ جسم سے کینہ دور ہو جائے گا، جسم میں اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے جو غبار ہے، کچھ نفرت ہے، انمیٹی ہے، ہیٹرٹ کے جذبات ہیں، نفرت کے جذبات بھرے ہوئے ہیں، آپ سلام لیں گے، یہ ایسا تحفہ ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملے گا، اندر دل کے جو نفرت کے جذبات ہیں خود ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے، آپ نے دوسری خوشخبری بھی یہ بتائی، جہاں پہ آپ کے نفرت کے جذبات ختم ہوں گے وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ، تمہاری آپس میں دشمنیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ اتنا پیارا تحفہ ہے اور اتنی یہ پیاری بنیاد ہے کہ اپنی اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر قائم ہو تو میرے بھائیوں، آپ نے پچھلے جمعے بھی آخر میں ایک حدیث سنی تھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ، جس میں آپ نے کہا کہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، لیکن جو لوگ آپس میں بولتے نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات نہیں ہیں، اخوت اور بھائی چارہ قائم نہیں ہے، آپ نے فرمایا یلتقیان، دونوں آپس میں ملتے ہیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، ایک طرف کو منہ کر لیتا ہے، دوسرا دوسری طرف کو منہ کر لیتا ہے، فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو السلام علیکم کہنے میں پہل کر لیتا ہے۔ جب السلام علیکم کہے گا جسم سے کینہ دور ہو جائے گا اور اندر سے دشمنی کے جذبات بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے اور بڑھ کر اس شخص کو ملنا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو گمان ہے کہ یہ شاید مجھ سے محبت کم کرنے لگ گیا ہے، اور سچی بات ہے میں نے تو خود یہ طریقہ اپنایا ہے کہ جو بندہ مجھے ملتا نہیں، میں سمجھتا ہوں شاید مجھ سے دور ہو رہا ہے، میں اس سے بڑھ کر پوچھتا ہوں کہ جناب خیر ہے کہ آج محبت کم ہو گئی ہے یا ملنا کم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بیٹھنا کم ہو گئے ہیں، اس سے ہماری زبانیں نہیں ٹوٹ جاتی، اور اس سے میرے بھائیوں تعلقات بگڑتے نہیں ہیں، تعلقات بڑا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو بلایا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کریں تاکہ یہ محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو۔ اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں آپ اندازہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی وجبت محبتی للمتحابین فی، اگر مجھ اللہ کی محبت چاہتے ہو کیسے ملے گی؟ اگر آپ اپنے بھائی سے محبت اور پیار کرتے ہیں صرف میری وجہ سے، اگر میری وجہ سے، دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، شرعی تعلقات اور شریعت کے کنیکشن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، فرمایا میری محبت بھی اس شخص کے لیے واجب ہو گئی۔ اور صرف یہی نہیں ہے، جو شخص کوئی بھی 2 3 4 جو آپس میں محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ملنے کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ
اس کے ساتھ بھی محبت واجب ہوئی. اور دوسرا کام والمتجالسین فی، آپ نے مجلس قائم کی مسجد کے اندر، گھر کے اندر، بازار کے اندر، دکان کے اندر. کس وجہ سے؟ کہ ہم نے 2-3 بھائیوں کو اللہ کے دین کی باتیں سنانی ہے اور اللہ کے دین کی خاطر ہی ہم نے ایک دوسرے کو ملنا ہے، ایک دوسرے سے تعلق بنانا ہے. تو میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے جو شخص میرے لیے بیٹھتا ہے میری محبت اس کے لیے بھی واجب ہو گئی. اور پھر تیسرا کام یہ ہے، آپ کے دل میں آیا کہ کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ڈیزرونگ آدمی ہے، کوئی پسماندہ حال ہے، مالی وسائل اس کے کمزور ہیں. آپ نے سوچا اس کو مال کی ضرورت ہے، اس کو راشن کی ضرورت ہے اور اس کو کھانے پینے کی احتیاج ہے. آپ نے اپنے پاس سے اس پر خرچ کر دیا. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایسے کر لیں اور یہ کام کر کے اللہ کی محبت اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اور پھر میرے بھائیوں، آپ دیکھیے، بندہ دوسرے سے ملتا ہے. دنیا میں یہ ایک ہمارا تعلق ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بتا کے جاتے ہیں جی آج میں فلاں محلے میں فلاں کالونی میں جا رہا ہوں. کس لیے جا رہے ہیں؟ کہتے جی وہ ہمارا رشتہ دار رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا، کوئی کام ہے؟ وہ کچھ ضرورت پڑ گئی تھی کچھ پیسوں کی، میں نے کہا چلو وہ ہمارا بھائی رشتہ دار ہے، کچھ ہمارا دھیان کرے گا، کچھ نہ کچھ ہماری مدد تو کرے گا. کوئی کہتا ہے جی میرے بچے یا بچی کی شادی ہے، میں مکان بنا رہا ہوں، میں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، میں گاڑی اور سواری لینے لگا ہوں، ذرا پیسے چاہیے تھے، میں نے کہا وہ فلاں بھائی ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں. یہ ہے ضرورت، اپنی ضرورت کے لیے سارے کام ہم کرتے ہیں. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2567 نمبر، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. راستے میں اس کو فرشتہ ملا اور فرشتہ انسانی شکل میں مل کر اس کو کہتا ہے هل لك علیہ من نعمت تربها، او بھائی آپ کے ساتھ کوئی اس کا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کا احسان مند ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آپ کس کے لیے اس کو ملنے جا رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تو صرف اس کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں. یہ دنیا میں ایسے بھی درویش ہوتے ہیں اور اللہ کریم ہم سب کے اندر ایسے جذبات محبت پیدا فرمائے کہ وہ شخص کہتا ہے اس فرشتے کو کہ میں صرف اپنے بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ آگے سے کہتا ہے انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے فرمایا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، کہ جس طرح تو نے اس اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرتے ہوئے رخت سفر باندھا ہے، اپنی گاڑی کا پیٹرول یا اپنی گاڑی کی انرجی لگائی یا سواری کی انرجی لگائی، جو ہم بھی کر سکتے ہیں نا. اس وقت تو پیٹرول نہیں ہوتا تھا، گاڑیاں نہیں تھی، کہ آپ نے اپنی انرجی لگائی. صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہیں. میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ تجھے یہ خوشخبری سناؤں، ان اللہ قد احبک، اللہ تعالی نے تجھے اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لیا ہے. صرف کس وجہ سے؟ اپنے بھائی کو اس وجہ سے ملنے جا رہے ہیں کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے کہ جناب یہ مجھے کھانا شانا بہت کھلاتا ہے، یہ تو مجھے کافی اس کا میرے ساتھ کاروبار شیئر ہے، اس کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہے، اس کے ساتھ گلی محلے میں ٹاکرا ہو جاتا ہے، لہذا ملنا ضروری ہے ورنہ اگلے دن پتہ نہیں اس نے چائے بھی پلانی ہے کہ نہیں، لہذا ملنا چاہیے اس کو. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے میرے بھائیوں ملتا ہے. اللہ نے فرشتہ بھیج دیا کہ جاؤ اس کو خوشخبری دے دو ان اللہ قد احبک، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لیا ہے. اور پھر میرے بھائیوں آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس شخص کو اللہ تعالیٰ 3 قسم کی خصوصیات سے نواز دے، وجد بہن حلاوت الایمان، اس شخص نے حقیقی معنوں میں ایمان کا سپرٹ اور جوہر اور سنتھیسس حاصل کر لیا. وہ کیا کام ہے؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ساری دنیا ایک طرف، سب سے بڑھ کر اگر اس کو محبت ہو تو صرف اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اور دوسرا کام وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ اپنے کسی بھائی سے محبت کرے صرف اس وجہ سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، تو اگر وہ یہ کام کرتا ہو۔ اور تیسرا کام یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أن يعود في الكفر كما يكره أن ينقض في النار، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان کی دولت ملنے کے بعد وہ کافر بننا اتنا ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے، كما يكره أن ينقض في النار، جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہیں اس کو اٹھا کے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ تصور کریں کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، جس طرح وہ شخص یہ پسند نہیں کرتا، اس طرح ایمان کے بعد وہ کفر کو ناپسند کرتا ہو۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 3 کام اپنا لیے حقیقت میں اس کو ایمان کا سنتھسس حاصل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کریم ہمیں بھی ایمان کا یہ جوہر نصیب فرمائے۔ اور پھر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ کریم قیامت کے روز کہیں گے این المتحابون بجلالی، جو میری وجہ سے محبت کرنے والے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر محبت کرنے والے ہیں؟ الیوم اظلہم ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن جب قیامت قائم ہے، جس کی کیفیت یہ ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قیامت کے روز کی سختی اتنی سختی ہے، تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی، اور والناس یکونون علی قدر اعمالہم، لوگ اپنے اپنی بدعملی کی بدولت اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہم من یکون الی کعبی، کچھ شخص کی ایسی بدعملی اتنی تھوڑی ہوگی کہ اس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، ومنہم من یکون الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، ومنہم من یکون الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یکون الی فی، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا۔ یہ کوئی شخص ایسا بدبخت بھی ہوگا منہم من یلجمہم الجاما، جس کو اس کا پسینہ لگامے پہنائے ہوئے ہوگا، وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ ایسا بدعمل شخص بھی قیامت کے روز ہوگا۔ میرے نبی محترم نے فرمایا اللہ قیامت کے روز کہیں گے او آؤ، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری وجہ سے محبت کرتے تھے؟ آج میں ان کو اس سختی والے دن میں، جس دن اپنی بدعملی کی بدولت اتنا پسینہ شرابور ہوں گے پسینے میں بدعمل لوگ، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دینے لگا ہوں، ان کو ذرہ برابر بھی گرمی اور آہٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کریم یہ اعزاز ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات ایسے ہونے چاہیے، اتنی ہمدردی ہونی چاہیے، کتنی ہمدردی ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1728 نمبر، آپ نے فرمایا من کان معه فضل ظہر فلیعد به علی من لا ظہر له، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک سواری سے زیادہ سواریاں عطا فرمائی ہیں، آپ صحابہ کرام کا جذبہ بھی دیکھیے اس کے بعد کہ ایک سواری سے زیادہ سواریاں عطا فرمائی، فرمایا فلیعد به من لا ظہر له، اس کو چاہیے کہ یہ زائد سواری اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ ومن کان له فضل من زاد، اور جس کے پاس زیادہ رقم اور پیسے پڑے ہیں فلیعد به من لا زاد له، یہ اپنی زائد رقم یہ ان اشخاص پہ خرچ کرے، ان اشخاص کو عاریتن تحفتن ہدیتن دے دے
من لا زاد لہو، جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے یہ اس کو دے دے۔ اور صحابہ کرام کا میرے بھائیو عملی مظاہرہ دیکھیے، اور یہ واقعہ بڑا معروف ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کی تھی، ہجرت مدینہ کی، مسلمانوں کے دو بڑے گروہ تھے، ایک گروپ انصاریوں کا تھا، ایک گروپ مہاجرین کا تھا۔ یہ دو گروپ تھے، اور مہاجرین بے یار و مددگار جب مدینہ منورہ میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر شخص کا بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جو برادری قائم ہوئی، جو بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا، وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قائم ہوا۔ حضرت سعد بن ربیع مدینہ منورہ میں بہت مالدار آدمی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھائی چارے اور اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے، اس کے تحت یہ میری جائیداد ہے، اس آدھی کے مالک آپ ہوئے، اور میری دو بیویاں ہیں۔ پردے کا حکم ابھی شریعت میں نازل نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں دو بیویاں ہیں، آپ کو جو اچھی اور بھلی لگتی ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اب اس سے شادی کر لیجیے۔ آپ تصور کریں بھائی چارے کے رشتے کا یہ معیار ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ کوئی میرے جیسے نہیں تھے کہ جو دنیا کی ہرس دے کے کہتے یہ تو مفتہ اور موجیں لگ گئی ہیں، کہ بے یارو مددگار آئے تھے، کاروبار بھی مل گیا، مال و دولت بھی مل گئی اور بیوی بھی مل گئی، کہنے لگے بارک اللہ فی اہلک و مالک۔ تربیت یافتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کہنے لگے بارک اللہ فی اہلک، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں بھی، اللہ آپ کے مال میں بھی برکتیں فرمائے۔ مجھے مارکیٹ کا رستہ بتائیے، میں کما کے کھانا چاہتا ہوں۔ اور مارکیٹ کا رستہ پوچھا، محنت کی، کمایا، 1 سال نہیں لگا، حضرت عبد الرحمن بن عوف پورے مدینہ منورہ میں گھی اور پنیر کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے کپڑوں پر ایک ایسا رنگ دیکھا جو خواتین استعمال کرتی تھی۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا شادی کر لی ہے؟ جی ہاں کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ شریعت مطہرہ میں سب سے پہلے جو حکماً ولیمہ کی دعوت کی گئی ہے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن چاہے ایک بکری ہی آپ کے پاس اویلیبل ہے، اللہ کے رستے میں قربان کر کے اپنے ساتھیوں کی دعوت کیجئے، دعوت ولیمہ کیجئے، تاکہ یہ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ اور پروان چڑھے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قائم کیے گئے رشتے میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مومن لوگ ایک دوسرے پر آپس میں کیسا تعلق رکھتے ہیں، اپنے دشمنان پر کیسا تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کو سماعت فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ مومنوں کی خاصیت کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو شخص اپنے دین سے ارتداد کرتا ہے اللہ ایسی قوم کو لائیں گے مومنوں، اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں پر آپس میں محبت
محبت کرنے والی، نرمی کرنے والی قوم ہوگی۔ ہم بدماشیاں اپنے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے تو میں ہوتا کون ہوں۔ مومنوں کا تعلق مومنوں سے ایسا نہیں ہوتا، مومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے تو یہ بات کہی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں زندگی ہے، لیکن ان تعفو اقرب للتقوی، اگر تم کسی کی غلطی کو معاف کر دو یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آپس میں تو نرمی کرنے کی توفیق دے، یہ سختیاں ہم کافروں پر، دین کے دشمنوں پر کریں۔ اللہ کریم ہمارے اندر اخوت، بھائی چارہ اور مودت اور محبت کا رشتہ قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔